بلوچستان کی خاموش وادیوں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو نہ اقتدار کا خواہاں تھا نہ شہرت کا، وہ ایک عام سا انسان تھا، لیکن جب ظلم اس کے گھر کی دہلیز پر آیا تو اس نے خاموشی کو توڑ دیا۔ اس کا نام تھا ماما قدیر بلوچ۔ سنیچر کے روز وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی جو برسوں سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف بلند ہوتی رہی۔ 85 سالہ ماما قدیر بلوچ جو درد، صبر اور مزاحمت کی علامت بن چکے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ عید الفطر کے بعد سے بیمار تھے، کچھ دن وینٹیلیٹر پر رہے اور بالآخر کوئٹہ کے ایک نجی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین سراب میں کی جائے گی، وہیں جہاں سے ان کی زندگی شروع ہوئی تھی اور یہاں سے ان کی جدوجہد نے جنم لیا تھا۔ ماما قدیر بلوچ 6 جون 1940 کو سراب میں پیدا ہوئے، ایک سادہ گھرانہ، سادہ زندگی اور محدود وسائل۔ انہوں نے مڈل تک تعلیم سراب سے حاصل کی، میٹرک خضدار سے اور انٹرمیڈیٹ کوئٹہ سے کیا۔ تعلیم کے دوران ہی وہ قوم پرست سیاست سے متاثر ہو گئے۔ وہ نیشنل عوامی پارٹی کی سرگرمیوں میں بھی شامل رہے، جہاں انہوں نے پہلی بار یہ سیکھا کہ سوال اٹھانا جرم نہیں بلکہ حق ہے۔ 1974 میں انہوں نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں بطور کیشیئر ملازمت اختیار کی، ایک ایماندار ملازم جو فائلوں اور نمبروں کی دنیا میں خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتا رہا۔ 2009 میں وہ گریڈ 3 افسر کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عام انسان آرام کی زندگی کا حقدار ہوتا ہے، لیکن ماما قدیر کی زندگی نے اسی لمحے ایک نیا موڑ لیا۔ 2009 میں ان کے بڑے بیٹے جلیل ریکی کوئٹہ سے لاپتہ ہو گئے۔ ماما قدیر کا الزام تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ان کے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ جلیل ریکی کوئی عام نوجوان نہیں تھا، ڈبل MA تعلیم یافتہ، یونائٹڈ بینک میں افسر اور اپنے والدین کا سہارا۔ جب بیٹا لاپتہ ہوا تو ماما قدیر نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، تھانے، کچہریاں، دفاتر، سیاستدان، افسران، مگر ہر جگہ خاموشی تھی، کوئی سونے والا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے میں ایک باپ ہوں، میں کوئی سیاست نہیں مانگ رہا، میں صرف اپنے بیٹے کے بارے میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ 3 سال تک انتظار، امید اور اذیت کے بعد ضلع کیائی سے جلیل ریکی کی تشدد زدہ لاش ملی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ کا دل دفن ہو گیا، مگر ایک جدوجہد نے جنم لیا۔ اکثر لوگ اس مقام پر ٹوٹ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں یا خود کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں۔ ماما قدیر نے اس کے برعکس فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا واپس نہیں آ سکا تو میں کسی اور کا بیٹا واپس لاؤں گا۔ اسی سوچ سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن وجود میں آئی۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود اپنی آواز بنیں گے۔ ماما قدیر کو تنظیم کا وائس چیئرمین بنایا گیا، لیکن حقیقت میں وہ اس تحریک کے روح تھے۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا گیا۔ یہ کیمپ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ ایک قبرستان تھا جہاں امید زندہ رکھی جاتی تھی۔ 6000 دن سے زائد عرصے تک یہ کیمپ قائم رہا۔ سردی، گرمی، بارش، عید، تہوار، ماما قدیر کبھی وہاں سے نہیں ہٹے۔ ان کے لیے یہ کیمپ گھر بن گیا تھا۔ انہوں نے بیٹے کی لاش ملنے کے بعد بھی کیمپ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے تھے میرے بیٹے کا دکھ ختم نہیں ہوا جب تک دوسروں کا دکھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ احتجاج پرامن تھا، مگر طاقت کو پرامن آواز بھی قبول نہ تھی۔ کیمپ کو 4 بار نظر آتش کیا گیا، گندگی پھینکی گئی، دھمکیاں دی گئیں۔ انہیں کیمپ ختم کرنے کے لیے سنگین نتائج سے ڈرایا گیا۔ ایک بار موٹر سائیکل سواروں نے جان بوجھ کر ٹکر ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اگلے دن وہ پھر اسی جگہ بیٹھے تھے۔ 2013 میں ماما قدیر نے فیصلہ کیا کہ آواز کو دیواروں سے نکال کر سڑکوں پر لے جانا ہوگا۔ اکتوبر 2013 میں کوئٹہ سے لانگ مارچ شروع ہوا۔ پیدل سفر، بوڑھے جسم، ٹوٹے ہوئے جوتے، مگر حوصلہ بہت مضبوط۔ یہ لانگ مارچ پہلے کراچی پہنچا، پھر اسلام آباد کی طرف بڑھا۔ 4 مہینے، سینکڑوں کلومیٹر اور ہر قدم پر دباؤ، مگر مارچ نہیں رکا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین لانگ مارچ تھا۔ ماما قدیر کی آواز پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی گئی۔ انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی، جبری گمشدگیوں کو عالمی مسئلہ بنایا، امریکہ کا دورہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ جنیوا تک لانگ مارچ کریں، مگر ریاست نے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ دمے اور جگر کے عارضے میں مبتلا رہے۔
मगर कैंप नहीं छोड़ा। उनकी सांस कमज़ोर थी लेकिन आवाज़ मजबूत थी। आज मामा कदीर बलोच नहीं रहे मगर उनकी जद्दोजहद एक सवाल बनकर ज़िंदा है, एक ऐसा सवाल जो इस वक्त तक ज़िंदा रहेगा जब तक एक भी लापता शख्स वापस नहीं आ जाता। मामा कदीर बलोच एक शख्स नहीं थे, वो एक तहरीक थे, एक बाप जो सबका बाप बन गया।